تو دوستوں، پنجاب کی تاریخ میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جو اپنی ایک الگ ہی کہانی سناتی ہیں، اور انہی میں سے ایک نمایاں نام ہے چچا وطنی۔ اچھا سوچئے ذرا، جو جگہ کبھی صرف ایک قدیم میدان اور گھنا جنگل ہوا کرتی تھی، وہ آج ایک اتنا ماڈرن اور تیزی سے ابھرتا ہوا شہر کیسے بن گئی؟ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اس حیرت انگیز سفر کو بالکل قدم بقدم ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ ہمارے اس جائزے کو ہم 3 خاص حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے اس کی قدیم جڑیں یعنی اینشنٹ روٹس، پھر آتے ہیں برطانوی دور کے وہ انقلابی بدلاؤ، اور آخر میں آزادی کے بعد اس شہر کی تیز ترین جدید ترقی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک دلچسپ بات، یہ نام آیا کہاں سے؟ چچا وطنی۔ اصل میں یہ 2 لفظوں کا کھیل ہے۔ چچا، جو کہ یقیناً اس وقت کسی مقامی قبیلے یا شخص کا نام رہا ہوگا، اور پنجابی لفظ وطنی یعنی کہ بستی۔ تو سیدھے سادے لفظوں میں اس کا مطلب ہوا چچا کی بستی۔ یہ نام عام لوگوں میں اتنا مقبول ہوا کہ آگے چل کر انگریزوں نے بھی اسے باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ آئیے اب تاریخ کے پنوں کو تھوڑا پیچھے پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں سفر کے پہلے حصے کی طرف، وادی سندھ کی عظیم تہذیب کے سائے اور اس خطے کی قدیم ترین جڑیں۔ صدیوں پر پھیلا یہ سفر کوئی نیا نہیں ہے۔ بات شروع ہوتی ہے قریب 2600 قبل مسیح سے، وادی سندھ کی تہذیب کے دور سے۔ اب حالانکہ یہاں سے سیدھے طور پر کوئی بہت بڑے آثار قدیمہ نہیں ملے، لیکن ہڑپا کی قربت یہ صاف بتاتی ہے کہ اس علاقے پر اس عظیم تہذیب کا بہت گہرا اثر تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہاں آرینز، سکندر اعظم کے یونانی فوجیوں، اشوکا کی مورین امپائر، اور پھر آخرکار 11ویں صدی میں اسلامک دور کی آمد ہوئی۔ یعنی ہر آنے والی عظیم سلطنت نے اس جگہ کی مٹی میں اپنا تھوڑا تھوڑا رنگ ضرور چھوڑا۔ خیر، پھر جب مغل دور کا آغاز ہوا تو ویسے چچا وطنی اس وقت کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا، لیکن ایک بات ہوئی، اس کے ارد گرد کی زمینوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ زراعت، بنیادی انتظام اور سہولیات پر خاصا زور دیا گیا، اور یہاں ایک سب سے دلچسپ اور ضروری بات یہ تھی کہ انہوں نے اس علاقے کے قدرتی گھنے جنگلات کو بالکل محفوظ رکھا، وہی جنگل جو آگے چل کر اس جگہ کی سب سے بڑی پہچان بننے والے تھے۔ تو اب وقت کی اس گاڑی کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور سیدھا آتے ہیں 1849 میں، برطانوی دور کی وہ تبدیلیاں جنہوں نے اس علاقے کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ 1849 میں پنجاب پر انگریزوں کے قبضے کے بعد سمجھیے کہ ایک انقلاب سا آ گیا۔ انہوں نے یہاں جدید زراعت اور مکمل نہری نظام لا کر رکھا، لیکن اصل گیم چینجر کیا تھا؟ لاہور سے کراچی جانے والی نئی ریلوے لائن۔ ریلوے اسٹیشن بننے کی دیر تھی اور یہ چھوٹی سی جگہ اچانک گندم، کپاس اور لکڑی کی تجارت کا ایک مرکزی ٹرانزٹ ہب بن گئی۔ ساتھ ہی ساتھ نئے سکولز اور ہسپتال بنے، تو ظاہر ہے آبادی کا رخ بھی تیزی سے اس طرف ہو گیا۔ اور ہاں، یہاں اس مشہور چچواٹنی فارسٹ کا ذکر نہ کرنا تو ناانصافی ہوگی۔ یہ کوئی عام جنگل نہیں ہے، اسے برطانوی دور میں لکڑی کی مسلسل فراہمی اور ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے باقاعدہ بویا گیا تھا۔ مطلب سوچنے کی بات ہے کہ یہ آج پاکستان کے سب سے بڑے مین میڈ یعنی انسان کے اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے جنگلات میں سے ایک ہے۔ اور یہ صرف درخت نہیں ہے، بلکہ ہرن اور درجنوں قسم کے پرندوں کا گھر ہے جو آج بھی یہاں کی آب و ہوا کو بہتر بنائے ہوئے ہے۔ اب ہم آتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے سنگین موڑ پر جس نے اس خطے کی روح تک کو بدل دیا۔ 1947 کی تقسیم اور اس کے نتیجے میں آنے والا ایک عظیم آبادیاتی انقلاب۔ تقسیم ہند کے اس وقت میں پورے برے صغیر کی طرح یہاں بھی آبادی کا ایک بہت بڑا تبادلہ ہوا۔ ایک طرف سے نان مسلم آبادی بھارت منتقل ہو رہی تھی، تو دوسری طرف سے مسلمان مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آباد ہو رہے تھے۔ لیکن اس ہجرت نے چچاوانی کو ایک نیا معاشی رنگ دے دیا۔ نئے آنے والے اپنے ساتھ نئی صلاحیتیں، نئے تجربات اور چھوٹی صنعتیں لے کر آئے، جس نے اس شہر کو حقیقتاً ایک نئی زندگی بخشی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اس شہر کی آزادی کے بعد کی عظیم ترقی کی کہانی ہے۔ آئیے اس ماڈرن ایرا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت اور زراعت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آزادی کے بعد اس پرانے نہاری نظام کا اصل جادو چلنا شروع ہوا۔ یہاں کی مٹی نے تو جیسے سونا اگلنا شروع کر دیا تھا۔ گندم، گنا، کپاس، مکئی، ہر طرف لہلہاتی فصلیں تھیں، اور جہاں فصلیں تھیں وہاں بالکل انہی پر مبنی صنعتیں بھی بڑی تیزی سے کھڑی ہو گئیں۔ اناج کی بڑی بڑی منڈیاں بن گئیں، شوگر ملز لگ گئیں، کاٹن جننگ فیکٹریز وجود میں آئیں۔ پتہ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ شہر اب صرف ایک چھوٹا سا زرعی قصبہ نہیں رہا تھا، بلکہ آس پاس کے تمام دیہاتوں کے لیے ایک معاشی تجارتی انجن بن چکا تھا۔ لیکن ان تمام فیکٹریوں کے شور و غل اور تیزی سے بڑھتی معاشیات کے بیچ بھی
चिचवातनी ने अपनी रिवायती पंजाबी सकाफत को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आज भी ईद के त्यौहार यहाँ देखने वाले होते हैं। गलियों बाजारों में वही मीठी पंजाबी और उर्दू गूंजती है, और खानदान से जुड़ी छोटी छोटी अख्तार और वो खालिस मेहमान नवाजी जिसे हम कह सकते हैं इस शहर की आज भी असल खूबसूरती है। सकाफती मजबूती के साथ साथ आती है तेज शहरी तरक्की, वो तरक्की जिसने चिचावतनी को डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की एक इंतहाई अहम तहसील बना दिया। पहले यहाँ जदीद तालीमी और वोकेशनल इदारे बनने शुरू हुए, फिर इसे साहिवाल, लाहौर और मुल्तान से जोड़ने वाली सड़कों का जबरदस्त जाल सा बिछ गया। नई नई हाउसिंग स्कीम्स और जदीद अस्पताल वजूद में आए। वो जो कभी एक जंगल में छोटी सी बस्ती हुआ करती थी ना, आखिरकार एक तस्लीम शुदा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जहां इंसानी तरक्की इतनी तेजी से उरूज पर जाए वहां मसाइल ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए अपने इस तजिए के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शहर और जंगल की ये एक नई कश्मकश। सच तो ये है कि आज इस शहर को कुछ बहुत संगीन खतरात का सामना है। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस हिसाब से शहरी मंसूबाबंदी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही। लेकिन सबसे दुख की बात पता है क्या है? डिफॉरेस्टेशन। वही अजीम तारीखी चिचावतनी फॉरेस्ट जिसने इस जगह को एक अलग पहचान और रूह दी थी, आज वो शहरी तौसी और कब्जों के दबाव में बुरी तरह घुट रहा है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज यानी आबो हवा की तब्दीली यहाँ की फसलों पर अपना मनफी असर डाल रही है। ये हकीकतन एक ऐसी जंग है जो तरक्की और फितरत के दरमियान लड़ी जा रही है। और यही तल्ख हकीकत हमें आखिर में एक बहुत अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, क्या एक शहर जो जंगल की गोद में ही पैदा हुआ और पला बड़ा, वो आज इको टूरिज्म और जदीद तहफ़्फ़ुज़ के जरिए उस अजीम जंगल को बचा पाएगा? चिचावर्तनी का माजी लाजवाब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका आने वाला कल अब सिर्फ इस बात पर फैसला कौन होगा कि क्या ये लोग नए ज़माने की दौड़ में अपनी इस कदीम तारीख को जिंदा रख पाएंगे या नहीं।